ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے اور جو اس کائنات کا خالق مالک ہم سب کا رازق ہم سب کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ستار اور ہم سب کو بخشنے والا غفار ہے اور اسی سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد توحید کے اقرار کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے نماز اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے روزہ۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس شہادت کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ دوسری چیز آتی ہے نماز کا قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز ہے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور پھر لاسٹ میں ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ہے حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان میں ایک چیز ہے روزہ۔ روزہ دراصل اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اور اتباع کا نام ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے
کہ ہم حقیقت میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی مکمل عبادت کرتے ہیں۔ نماز اطاعت الہی کا اہم ذریعہ، روزہ بھی اطاعت الہی کا اہم ذریعہ، ورنہ نماز فرض نہیں ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اور پابندی کے ساتھ پڑھنا اور اس کے شرائط کو جو اسلام نے متعین کیے ہیں ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے پڑھنا، تب نماز قبول ہے۔ اگر آپ کوئی نفلی نماز عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو گناہ ہے۔ کوئی نفلی نماز اگر آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو گناہ ہے۔ کوئی نفلی نماز اگر آپ زوال کے وقت پڑھ رہے ہیں تو گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کو اس وقت پڑھنا فرض ہے جس وقت نبی اکرم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن شریعت کی نافذ کردہ شرطیں اگر اس نماز کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہی نماز ہمارے لیے باعث عذاب ہے۔ آپ وہی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ گناہ گار ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نبی اکرم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے زوال کے وقت منع کیا، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سورج غروب ہوتے ہوئے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کو نہیں شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ رہے ہیں، گناہ گار ہیں۔ اور یہی مسئلہ روزے کا ہے۔ کیا ممانعت ہے؟ آپ بتائیے، پانی حلال ہے، آپ پی سکتے ہیں؟ حلال چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، حلال جانوروں کا گوشت ہے، سبزی ہے، شربت ہے، حلوہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن اس وقت آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر بھی کھائیں گے تب بھی حرام ہے۔ روزے کی حالت وہی ایک چیز جو ابھی حلال تھی، سحری میں آپ اٹھے اور آپ نے دل میں نیت کر لی کہ ہم روزہ سحری میں اٹھ رہے ہیں تو نیت ہے، اب آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زبان سے نیت کرتے بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ارے جب آپ صبح اٹھ گئے ہیں، سحری میں اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے، آپ اٹھ چکے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ ابھی آپ کھا رہے تھے اور جیسی صبح صادق ہوئی یہی ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب آپ دن بھر رکیں گے، جب سورج غروب ہوگا تبھی آپ کھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے ایک مہینے کے لیے اس سے دور ہو گئے، یہی اطاعت ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی پتھر آپ یہاں کا اٹھا لیجئے، آپ نہیں چوم سکتے اسے۔ یہ پکی قبریں بنی ہوئی ہیں ہماری مسجد کے سامنے، آپ نہیں چوم سکتے ہیں اسے، حرام ہے اگر آپ نے اس کو چوم لیا تو۔ لیکن وہی ایک پتھر خانہ کعبہ میں حجر اسود کی شکل میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے، اس کو چومنا ثواب ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں آسانی سے تو۔ لیکن اس پتھر کو چومتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں اور دل یہ
دماغ سوچ رہا تھا کہ لوگ کہیں اس پتھر کو چومتے ہوئے کہیں کل اس سے اولاد نہ مانگنے لگیں، بیٹا بیٹی نہ مانگنے لگیں، اس پتھر کے اندر کچھ دینے اور لینے اور چھیننے کی شکتی اس پتھر کے اندر نہ تسلیم کرنے لگیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس پتھر کو چوما اور چومتے ہوئے علی الاعلان یہ کہا، انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے تجھے چوما ہے، بس اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک چیز جائز، وہی چیز ناجائز، وہی گوشت 11 مہینے حلال، وہی گوشت روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، شرط ہے میری، روزے کی حالت میں حرام۔ لیکن جن لوگوں پر روزہ رخصت ہے، بہت بیمار ہیں بیچارے نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے وہی چیز حلال ہے۔ دائمی مریض ہے، شوگر ہے، ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ تم کو شوگر کی دوا کھانا ہی ہے، اور جیسے ہی دن میں شوگر ہوگی آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، وہ دائب المریض کے حکم میں آ گیا ہے، کیونکہ اب اس کی دوا زندگی بھر چلے گی۔ ایسا شخص ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، صرف ایک ٹائم، یہی اس کا فدیہ ہے۔ اب آپ اپنے حساب سے سوچ لیجئے کہ ایک دن میں کتنا کھانا کھا سکتا ہے، 40 روپے کا، 50 روپے کا، 60 روپے کا، آپ اپنے حساب سے جو دستور میں چلتا ہے اس حساب سے آپ ایک تخمینہ لگا لیجئے، اندازہ لگا لیجئے، اور پھر پورے مہینے کے 30 دن کا مان لیجئے 50 روپے میں اگر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، کھا لیتا ہے، تو پورے مہینے کا وہ 1500 روپیہ کسی کو دے سکتا ہے۔ یا بہتر ہے کہ ایک ٹائم اپنے گھر پہ ہی بلا کے اس کو کھانا کھلا دے، یا اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اندازہ لگا لے کہ ایک مہینے میں وہ کتنا کھا سکتا ہے، تو ایک مہینے کا غلہ، اس میں سب کچھ شامل ہے، تیل، مرچ، مسالہ، اور جو کچھ بھی آٹا، نمک، جو بھی لگتا ہے، ایک اندازہ لگا لے اور ایک مہینے کا راشن اس کے گھر پہنچا دے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اطاعت کا نام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یہی اطاعت ہے۔ اور یہ روزہ جو ابھی ہم اور آپ رکھ رہے ہیں، ایک روزہ بھی اگر کسی نے قصدن چھوڑ دیا، قصدن، عمدن، جان بوجھ کر، بلا کسی بیماری کے، بلا کسی عذر کے، بلا کسی سبب کے، ایک روزہ اگر ترک کر دیا تو پوری زندگی اس روزے کے مقام کو پہنچنے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھے۔ ایک حدیث کے اندر تو آ گیا 90 سال تک روزہ رکھ لے اور ایک بھی نہ چھوڑے بیچ میں، تب بھی اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کے مقام و مرتبے اور ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر، جہاں یہ حکم ہے، اور یہی روزہ آپ عید کے دن آپ نہیں رکھ سکتے، آپ رکھ کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ نے عید کے دن رکھ لیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ بقرعید کے دن بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ بقرعید کے 3 دن کے اور 11، 12، 13 تک نہیں رکھ سکتے۔ نہ نفلی نہ فرض کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اس میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اور اللہ کے رسول کے نافرمان، اللہ کے نافرمان کہلائے جائیں گے۔ دیکھ لیجئے آپ، عبادت وہی ہے لیکن کنڈیشنیں بدل جاتی ہیں۔ تو ہر مسلمان یہاں جتنے یہ غور کریں کہ ہم روزہ شریعت کے مطابق رکھ رہے ہیں یا نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے مطابق رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ بہت ثواب ہوتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساباً اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ،
تو اب تک اس نے جتنے گناہ کیے وہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو کسی بھی قیمت پر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور کبیرہ گناہوں میں کنڈیشن اور لگی ہوئی ہے، توبہ بھی اس کی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اور اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق بندے سے ہے تو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہن کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ چاہے کتنا کہیے اللہ میں نے بہت گالی گلوچ کی، ہم کو معاف کر دو، نہیں، جس کو دی وہ آپ کو معاف کرے، اور جرجیز کو نہیں۔ جرجیز کی ماں کو گالی دی، بھلے ہی جرجیز کو دی، لیکن جرجیز کی ماں کی گالی دی تو جرجیز کی ماں جب تک معاف نہیں کرے گی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نوٹ رکھیے گا، یہ تو بہت معمولی، یہ تو چلن ہے، یہ تو روزے کی حالت میں بھی ہم لوگ ماں بہن کی گالیاں کرتے رہتے ہیں، اور روزہ کھول کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ہنسی مذاق ہم نے اس کو دے دیا، اس نے ہمیں ہنسی مذاق میں نہیں چلے گا۔ یہ ہنسی مذاق کی بھی ایک لمٹ ہے، اگر آپ اس لمٹ کو کراس کریں گے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے آپ، بھلے ہی آپ ہنسی مذاق میں کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن شریعت کی لمٹ کو آپ کراس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کون کمبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی ماں کو گالی دی، اس نے لوٹ کر تمہاری ماں کو گالی دی، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی، نہ تم اس کو گالی دیتے نہ جواب میں وہ تمہیں گالی دیتا۔ اگر تم نے کسی کو گالی دی ماں کی اور اس نے لوٹ کر تمہیں بھی ماں کی گالی دی، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی۔ یہی ہے کہ کوئی تم میں سے اپنی ماں کو گالی نہ دے، جب تم دوسروں کو گالی نہیں دو گے تو دوسرا تمہیں بھی جواب میں گالی نہیں دے گا۔ جہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پورے مہینے قیام کیا، رمضان کے پورے مہینے قیام کیا، یعنی تراویح کا اہتمام کیا، اپنے حافظ، اپنے قاری، اپنے امام کے پیچھے اس نے قیام کیا، یعنی تہجد پڑھی رمضان کے مہینے میں۔ وہی تہجد کی نماز تراویح کی شکل اختیار کر جاتی ہے، عام دنوں میں اس کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ جس نے پورے مہینے قیام کیا، یعنی اہتمام کیا تراویح کا، قیام اللیل کا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو روزے کا اور تراویح کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ فرض نہیں ہے تو کیا آپ اس کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے؟ بہت سی چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ شادی فرض نہیں ہے لیکن آپ کرتے ہیں، آپ کے گھر والے کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اس کو سماج کا ایک ضروری حصہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ختنہ فرض نہیں ہے لیکن کرتے ہیں، فکر ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی بچے کی، 7ویں دن کر دو، نہیں تو 5-6 سال 8 سال کے اندر اندر بچے کا ختنہ کرا دو، اور یہ چل رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے شادی فرض نہ ہونے کے باوجود اس کو سماج کا ایک ضروری حصہ سمجھ لیا، جس طرح ختنہ فرض نہ ہونے کے باوجود اس کو آپ نے سماج اور معاشرے کا ایک ضروری حصہ سمجھ لیا، اسی طریقے سے تراویح فرض نہ ہونے کے باوجود اس کو آپ رمضان کے مہینے کا ضروری حصہ سمجھ لیجیے۔ آپ جس پر اتنی بڑی اللہ رب العالمین اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے کہ اب تک جتنے گناہ کیے سب معاف۔ ہم اور آپ اس دنیا میں کس لیے آئے؟ اور اہتمام کریے روزے کا، اس کی شرطوں کو پورا کریے،
روزے کی حالت میں کئی مسئلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں ہمارے واٹس ایپ پر. پہلے ہی روزے میں مولانا صاحب سحری کھائی اور صبح 8 بجے الٹی ہو گئی, قے آ گئی. ان مسئلوں کی جانکاری ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. ہر بار یہ مسئلے کیسے دہرائے جائیں گے؟ روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے, خود بخود الٹی ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کا جی مالش کر رہا ہے اور آپ نے اپنی انگلی ڈال کر قے کر کے آپ الٹی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو پیٹ میں ہے وہ نکل جائے تاکہ ہمیں سکون مل جائے, اگر آپ خود سے قے کرتے ہیں انگلی ڈال کر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ بیٹھے ہیں, آپ کا کوئی دخل نہیں اور اچانک آ رہی ہے, آپ گئے نالی میں الٹی ہو گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہی حالت اس مسئلے کی بھی ہے کہ آپ خود بخود جنبی ہو گئے, ناپاک ہو گئے تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے, اٹھیے اور غسل کر لیجئے, نہا لیجئے, آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو خود ناپاک کیا, اس کی ہم تشریح نہیں کر سکتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے اشارے کو. میرے بھائیوں, اگر اس میں آپ کا اپنا دخل ہوا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کی قضا کرنا ضروری ہے. یہی صورتحال بیوی کے ساتھ کا بھی معاملہ ہے. اسی لیے کہا کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھو. لیکن اگر آپ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر مجامعت کر لی تو روزہ دونوں کا خراب, دونوں کا ٹوٹ گیا. لیکن کفارہ کون ادا کرے گا, شوہر یا بیوی؟ اس سلسلے میں بہت صریح مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی اپنی مرضی تھی اور اس نے اپنی مرضی سے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کو اس روزے کے علاوہ اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا. ایک غلام آزاد اور کرنا پڑے گا, لیکن غلام اب چلتے نہیں ہیں, اس لیے 60 روزے رکھنا پڑیں گے پے در پہ, مسلسل اور کنٹینیو, لگاتار, بیچ میں ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس مجامعت میں اور اس صحبت میں بیوی کی بھی رضامندی شامل تھی, دونوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ اگر یہ کام کیا تو پھر بیوی کو بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس کو بھی یہ روزہ پورا کرنے کے بعد, یہ جو ٹوٹا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. لیکن اگر بیوی کی مرضی نہیں تھی, شوہر نے اپنی مرضی ظاہر کی اور اس کو لے کر آ گیا اور اس نے اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کیا جس میں بیوی کا کوئی انٹریسٹ اور بیوی کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی, تو بیوی کفارہ ادا نہیں کرے گی, وہ صرف روزہ رکھے گی. بس جو ٹوٹا ہے وہ ایک روزہ رکھے گی اور شوہر کفارہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس کام میں دونوں کی مرضی تھی تو دونوں کفارہ بھی ادا کریں گے. بہت صحیح مسئلہ ہے, بتانا پڑ رہا ہے. دل چاہتا کہ نہ بتاؤں لیکن بتانا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ ہماری قوم یوٹیوب پر دوسری چیزیں تو دیکھتی ہے لیکن یہ تمام مسائل نہیں دیکھتی ہے, اور دیکھتی بھی ہے تو یوٹیوب پر اتنے جھمیلے ہیں کہ وہ چاری فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیسی کیسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں فیس بک پر, واٹس ایپ پر, گروپ پر, آپ دیکھ لیجئے. ایک روزہ رکھنے کا ثواب اتنا اور ایک روزہ رکھنے کا گناہ اتنا, اور کیا کیا تھوک کے بھاؤ لگا بیٹھے ہیں کہ جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی ٹائم بھی ہے کہ نہیں, کہ یہی سب لکھتے رہتے ہیں بیچارے. میرے بھائیو, جہاں یہ مہینہ روزے کا مہینہ چل رہا ہے, خیر و برکت کا مہینہ چل رہا ہے, یہ مہینہ خیرات کا مہینہ, صدقات کا مہینہ چل رہا ہے, یہ مہینہ صبر کا بھی مہینہ. اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو صبر بھی کرنا ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اس سے کہہ دیجئے انی صائم, میں روزے سے ہوں. بھائی آپ اس کو جواب مت دیجئے, بھائی میں روزے سے ہوں. اتنی اہمیت ہے روزے کی. حضرت عمر فاروق اپنے 10 اور 11 سال کے بچے کو روزہ رکھواتے تھے. فرض نہیں ہے, فرض تبھی ہوگا جب بالغ ہوگا, اور بالغ تبھی ہوگا, اب بالغ کی پہچان تو وہی ہے جب وہ رات میں خواب دیکھنے لگے اور اس کو ناپاک ہونے لگے, یہ بلوغت کی پہچان ہے. اور اسی طریقے سے لڑکی کی بلوغت کی پہچان یہ ہے کہ اس کو پیریڈ آنا شروع ہو جائے. یہاں سے روزہ فرض ہو جاتا ہے, یہاں سے روزہ فرض. اب کوئی کنڈیشن نہیں ہے روزے کی معافی کی, یہاں سے روزہ فرض ہو جاتا ہے.
میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر عادت ڈلوانے کے لیے 7-8 سال کے بچے سے بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ایک دن باہر نکل گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دھوتے، اس کو پکڑا اور کوڑے سے مارنا شروع کیا اور کہا کہ میرا 7 سال کا 8 سال کا بچہ روزے سے ہے، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں، اور تو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں شراب پی کر یہاں پڑا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اپنے 8 سال 9 سال 10 سال کے بچوں کو بھی عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھوائیے، 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ، بہت زیادہ جب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہو تو توڑوا بھی دیجئے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کوئی گناہ بھی نہیں پڑے گا آپ کو۔ فرض روزہ بھی توڑوا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ تو عادت ڈالنے کے لیے رکھوا رہے ہیں روزہ، اس پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے اگر بہت زیادہ پریشانی ہو جائے، بے چینی ہو جائے تو روزہ اس کا توڑوا بھی سکتے ہو، بچہ ہے ابھی، وہ نابالغ ہے، اس لیے عادت ڈلوانے کے لیے رکھوانا چاہیے، لیکن اگر دیکھ رہے ہو کہ بہت زیادہ بے چین ہے، پریشان ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس کا توڑوا بھی دیجیے، کوئی دقت نہیں۔ آپ نے نیت کی، سحری کر لی، روزے سے صبح پتہ چلا کہ ہم کو باہر جانا ہے، سفر کرنا ہے، آپ کو اچانک سفر پیش آ گیا، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، اس کو لے کے آپ دلی بھاگ رہے ہیں، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، آپ اس کو لے کر کہیں دور جا رہے ہیں، اب آپ کا سفر شروع ہو گیا، اب آپ چاہیں تو اس سفر کے اندر روزہ پورا کر لیں، بہتر ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت دوڑنا پڑے گا، بہت بھاگنا پڑے گا، کہیں یہاں رپورٹ، کہیں وہ رپورٹ، کہیں ادھر بھاگو، کہیں ادھر بھاگو، کہیں یہ کرنا ہے، تو چونکہ آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، اس لیے مسافر کے لیے روزے کی رخصت ہے، اگر آپ چاہیں تو روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، لیکن اس روزے کو آپ کو بعد میں پورا رکھنا پڑے گا۔ اتنی سہولت ہے اسلام کے اندر، آپ کو مذاق لگ رہی ہوگی، بولا تھا جرجیز کی باتیں ہیں، روزہ ہے اچانک سفر اب توڑ دو، ارے نفلی روزہ تو یہاں تک ہے، نفلی روزہ سمجھتے ہیں محرم کا، جیسے 2 روزہ 9-10 کا، عرفے کا روزہ 9 تاریخ کا، یا ایسے ہم لوگ کبھی جمعرات کا اور سوموار کا روزہ، یا مہینے میں 3 روزے، یہ تو اتنے آسان ہیں، آپ سحری کریں نہ کریں، سو کے اٹھیں 12 بجے، آپ کی ہمت ہے شام تک بھوکا رکھنے کی، 12 بجے نیت کر لیجئے، نفلی روزے کی نیت 12 بجے دن میں کر لیجئے، آپ 2 بجے سو کے اٹھیں، حالانکہ نہیں، آدمی کو ظہر فجر تو پڑھنا ہی ہے، آپ مان لیجئے 3 بجے تک بھوکے پیاسے رہ گئے، کچھ نہیں کھایا آپ نے، شام کو 3 بجے تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا آپ نے، تو آپ 3 بجے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں آج روزے سے ہوں، میں آج روزے سے ہوں، اور شام کو آپ افطار کر لیجئے، آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ 4 بجے تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ کہہ دیجئے میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئے، عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا نہیں، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں روزے سے ہوں۔ یہ دلیلیں موجود ہیں، اگر ہوتا تو کھا لیتے، نہیں ہے تو آپ کیا کریں، بھوکا کیوں رہے، اس بھوک کو ہم اپنی عبادت میں کیوں نہ بدل دیں۔ آپ نے کہہ دیا میں روزے سے ہوں، اب 2-3 گھنٹے کا وقت رہ گیا، آپ 2-3 گھنٹے اور بھوکا رہ لیجئے، آپ شام کو افطار کر لیجئے، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا روزے کا، لیکن نفلی روزہ، اور آپ نے نفلی روزہ رکھا، روزے سے ہیں، 3 بجے جرجیز صاحب مل گئے آپ کو، آئیے صاحب چائے پی لیجئے، ارے آئیے، ارے نہیں میں روزے سے، فرض روزہ تو نہیں ہے نا، نفلی ہے نا، ارے آئیے نا، زبردستی اپنے گھر لے گئے، اور ہم نے آپ کے سامنے ناشتہ رکھ دیا، آپ نہیں بھی کھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا رہے کھا لو، نفلی روزہ ہی تو ہے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، نہ مجھے کھلانے پر کوئی گناہ پڑے گا، نہ آپ کو کھانے پہ کوئی گناہ پڑے گا، کیونکہ وہ نفلی روزہ تھا، وہ آپ کا اپنا معاملہ تھا، آپ ثواب چاہتے تو مل جاتا، آپ اب توڑ لیے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن گناہ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ جیسے نفلی نماز پڑھو گے تو ثواب، اور نہیں پڑھو گے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں۔ نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں نے آواز دی تو آپ کو توڑنا پڑے گا، نماز چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کی سننا پڑے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے اور ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، منہ قبلے کی طرف ہے، اور ادھر ماں نے آواز دی بیٹے جرجیز سنو، تو ہمیں نماز توڑنا پڑے گی، سلام پھرنے کی ضرورت نہیں، السلام علیکم نہیں، ایسی چھوڑ کے آنا پڑے گا، اور پہلے اپنی ماں کی سننا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یاد کرو جریج کے اس واقعے کو، 3 بار ماں نے آواز دی اور نہیں سنا لیکن نماز میں، تو ماں نے کہا اللہ کرے گی یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔
اور پھر جریج کے اوپر الزام لگا. ایک جنگل کی بھیڑ بکریاں چرانے والی عورت نے الزام لگا دیا, اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے, تو کہا کہ جریج کا ہے. لوگ آئے اور جریج کے پورے گھر کو توڑ دیا, بخاری کی روایت, پورے عبادت گھر کو. کمینہ دیکھو کتنا نمازی بنتا ہے, کتنا بڑا روزدار بنتا ہے, حالت دیکھو عبادت کی, اور کام دیکھو اس عورت کے ساتھ زنا. حضرت جریج نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ. اس بچے کو زمین پر لٹالا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو اٹھا کر ایسے ہلکے سے مارا. اے بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی, اور اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں جنگل کا چرواہا ہے, میری ماں نے اس چرواہے کے ساتھ غلط کام کیا ہے. جریج کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تب لوگوں کو شرمندگی ہوئی. مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ ماں کی آواز پر آپ کو نفلی نماز بھی چھوڑنا پڑے گی, اور یہی چیز نفلی روزے کی ہے. اگر آپ کوئی عورت نفلی روزہ رکھے ہوئے, نفلی, ہم فرض روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں, نفلی روزہ اگر کوئی عورت رکھے ہوئے ہے, اور شوہر تھکا مارا دن میں آیا اور بیوی کو بولا ادھر آؤ مجھے تم سے کام ہے, اور وہی ایک پرسنل کام, تو بیوی کو روزہ توڑنا پڑے گا, نفلی روزہ. اور اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے عورت شوہر سے اجازت لے. اگر اس کا شوہر کہے گا ہاں رکھو تب رکھ سکتی ہے, اور نہیں منع کرتا ہے تو نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. شوہر کی خدمت, شوہر کی اطاعت, شوہر کی فرما برداری نفلی روزے سے بڑھ کر ہے. کچھ نئے مسئلے معلوم ہو گئے, یہ جانکاری آپ رکھیے گا. اب یہ صدقہ اور خیرات کا بھی مہینہ آ رہا ہے, بہت دور دور سے آپ کے پاس لوگ آئیں گے, مدرسوں کے لیے آئیں گے, ضرورت مند آئیں گے. آپ بہت نظر ڈال کر چیک کریں گے, کیونکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر جانا چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. سن لیجئے, یہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں, نوا کوئی مستحق نہیں ہے. انما جہاں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 8 ہی جو بتائے ہیں, ان کے علاوہ نوا کوئی راستہ نہیں. انما الصدقات, صدقہ فرض صرف انہی کے لیے ہے. یہ انما کا فائدہ ہے, اس میں معنی حصر پایا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ للفقراء, فقیروں کے لیے. والمساکین, نمبر 2 مسکین کے لیے. والعاملین علیہا, اور تیسرا زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, اکٹھا کر کے لاتے ہیں, اس زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں, ان کو اسی میں سے دیا جائے گا, لیکن لمیٹڈ, ان کے گھر کی حالت دیکھ کر, ان کے بچوں کی حالت دیکھ کر, پرسنٹیج پر نہیں. یاد رکھیے گا, ان کو پرسنٹیج پر نہیں. آپ چندہ کر کے لائیے, 100 روپے آپ کہیں گے تو 50 آپ کے 50 ہمارے. پرسنٹیج پر چندہ کرنا حرام ہے. ہاں اس کا حق ہے, ان کو دیا جائے گا, لیکن یہ دستور اور معاشرے میں یہ سماج کے لوگ طے کریں گے کہ مان لیجئے ہم نے 1 مہینہ آپ سے چندہ کرایا, تو 1 مہینے میں آپ کا گھر کا خرچہ کتنا ہے, ہم اس میں سے 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 ہم آپ کو اس میں سے دیں گے. یہ ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں, یاد رکھیے گا, گنتے رہیے گا. فقراء 1, مسکین 2, فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سر چھپانے تک کے لیے گھر نہیں ہے. آپ کھلے عام دیکھ رہے ہیں بیچارہ یہ ضرورت مند ہے, واقعی یہ غریب ہے, آپ اس کو دیجئے. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہے کچھ نہیں, لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ بتاتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے. تو یہ پتہ لگائیے آپ کہ کون ایسے ضرورت مند ہیں جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, اور وہ ضرورت مند ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں. وہ چپکے سے چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مدد کر دے تو ہم لے لیں, اگر ہم چپکے سے نہیں تو ہم مانگیں گے نہیں. یہ مسکین لوگ ہیں. تو فقیر اور مسکین. والعاملین علیہا, اور تیسرا جو اس پر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, تیسرا ان کا حق ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور ابھی جو نئے مسلمان ہو کے آئے ہیں, چوتھا نئے جو مسلمان ہو کر آئے ہیں, جن کے ماں باپ نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے, جن کے لوگوں نے, معاشرے نے, سماج نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے, اب وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ نئے اسلام لائے ہوئے ہیں, تو ان کی دل جوئی کے لیے, ان کا دل رکھنے کے لیے, ان کو اپنے ساتھ گھلنے اور ملانے کے لیے آپ ایسے نئے مسلم لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ 4 لوگ ہو گئے ہیں. اور 5واں وفر رقاب,
اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی جیل میں بند ہے، قیدی ہے وہ، یا غلام ہے، اب غلام چلتا نہیں ہے تو قیدی ہے، جیل میں بند ہے اور اس کے گھر والوں کے پاس اتنی رقم اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ضمانت کرا سکیں، اس کو چھڑا سکیں، تو اس قیدی کو جیل سے چھڑانے کے لیے یا اس کی غلامی سے اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جو قرض دار ہیں، ہر قرض دار کو مت دیجیے گا، ورنہ یہاں جتنے بیٹھے ہر آدمی کہے گا ہم قرض دار ہیں، کوئی کسی کا 1000 کا، کوئی کسی کا کہے گا 2000 کا۔ ایسا قرض دار کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی طاقت نہیں ہے، یہ بیچارہ اتنا قرض دار ہے کہ یہ قرضہ ادا کر نہیں سکتا، اس کا گھر بھی بک جائے، مکان، بس یہ نوبت آ گئی اس کا گھر مکان بکنے کی، یہ گھر و مکان اگر بکے گا تب بیچارے کا قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو ایسے قرض دار کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے قرض دار کو جو ایسے لوگ مانگ لیں 10,000 20,000 اور پھر کہ صاحب ہم قرض دار ہیں ہماری جگہ، ان کو نہیں، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ تو 6 لوگ ہو گئے، 4 تو ادھر بتا دیا، قیدی کو چھڑانا یہ 5واں، اور 6 والغارمین، قرض دار جو بہت زیادہ قرض دار ہیں اور قرضہ ادا کرنے میں ان کا گھر مکان زمین سب بکنے والی ہے، تو ایسے قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، 7واں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اور اس سے مراد جہاد ہے۔ جو لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، گھوڑا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں، ان کا بھی حق ہے اس میں۔ اور 8ویں چیز ہے وابن السبیل، مسافر آدمی جو بیچارہ آیا، اس کی جیب کٹ گئی، اس کے پاس اپنے گھر جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی پیسہ زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں، اس کے گھر تک پہنچنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ 8 لوگوں کے علاوہ نواں کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اب آتا ہے مدرسہ، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھنے والے بچے غریب ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام مدرسہ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، اکثر ایسی ہوتے ہیں، بہار بنگال وغیرہ میں ہم نے جو مدرسے دیکھے ہیں ان میں بیچارے ایسے مدرسے ہوتے ہیں جو مدرسے تو چل رہے ہیں لیکن کسی گاؤں والے نے کہہ دیا کہ ہمیں 2 بچے دے دو، صبح ناشتہ بھی کر جائیں گے، شام کو کھانا بھی کھا جائیں گے، دوپہر میں بھی کھانا کھا جائیں گے۔ اس کو جاگیر بولتے ہیں وہاں پر بہار میں، جاگیر پہ بچے، یعنی وہ اسکول چل رہا ہے، 500 بچے پڑھ رہے ہیں لیکن گاؤں میں ایک آدمی 5 4 2 3 بچوں کو لیے ہوئے ہے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو پیسے والے ہیں، وہ نہیں کھاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ مدرسے میں پیسہ دے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا۔ تو ان مدرسوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن میں غریب بچے پڑھتے ہیں اور جن میں مسکین بچے پڑھتے ہیں، اور مدرسہ جس کا کفیل ہے تو وہ ان مدرسوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جن مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں اور ان بچوں سے فیس لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے میں غریب بچے نہیں پڑھتے۔ جن مدرسوں میں فیس لی جاتی ہو ان مدرسوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو ماں باپ اپنے بچے کو فیس دے کر پڑھا رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا غریبوں کا حق ہے، اس لیے آپ ٹٹولیے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ بن رہا ہے، ابھی وہ دوسری منزل بننا باقی ہے، بلڈنگ بننا باقی ہے، دوسری منزل بننا باقی ہے، ابھی مدرسے کی ہمارے پاس 1 بیگھہ زمین ہے، ہمیں 1 بیگھہ زمین اور چاہیے اس کے لیے، تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے پیسے سے زمین نہیں خریدی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ بلڈنگ بنانے میں نہیں لگ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ مولانا مفتی نور الہدیٰ صاحب آنے والے ہیں، پرسوں ہمیں ملے تھے لکھنؤ میں اور میں ان کے ساتھ رہا تھا، وہ آنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ بلڈنگ میں، زکوٰۃ کا پیسے سے زمین خریدی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جب میں نے ان کے سامنے یہ مسئلے رکھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا جرجی صاحب یہ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے، یہ ہیں ان کے والد صاحب مولانا معین صاحب یہاں پہلے چندہ کرنے آتے تھے، یہ آپ کے یہاں جو تراویح پڑھا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم سے مفتی صاحب نور الہدیٰ صاحب کہ مولانا آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو مدرسے کے استاذوں کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ ہم لیتے ہیں لوگوں سے وہ صرف غریب بچوں پر
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4-4 5-5 مہینے ہم لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی جبکہ زکوٰۃ کا پیسہ رکھا ہوتا ہے، لیکن مدرسہ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ نہیں دیتا، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے لیے دیا گیا ہے، ان کا خرچ صرف غریب بچوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ہم لوگوں کو سعودی عرب سے دوسرا فنڈ آتا ہے، وہ اس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اور کبھی کبھی یہ فنڈ رک جاتا ہے تو ہمیں تنخواہ 4-4 5-5 مہینے نہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے میرے بھائیوں پڑھانے والے کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، صرف غریب بچوں کا حق ہے۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے یاد رکھنا رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہو تو صحیح جگہ پہ زکوٰۃ جانی چاہیے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور غریبوں کا حق مارا جائے گا۔ سب سے بہترین زکوٰۃ کا مصرف ہے قرابت داری۔ آپ اپنی بہن کو دیکھیے، آپ اپنی پھوپھی کو دیکھیے، آپ اپنی چچی کو دیکھیے، آپ سب سے زیادہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے وہ غریب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیجئے، اس میں ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، دوسرا رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا، اس میں ڈبل ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مولانا جرجیس یہ کہہ رہے ہوں کہ مدرسے والوں کو محروم کر دو، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل لوگوں کا حق نہ مارا جائے، ان کو ملے، اور مدرسوں میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی مدرسوں ہی میں پڑھے ہیں، اور یہ بات کہنے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہی لوگوں کے چندے سے ہم پڑھے ہیں۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہیں جب ہمارا کوئی خالو ہمیں 100 روپے دیتا تھا، ہمارا کوئی اپنا قریبی کوئی ہمیں 500 روپے دیتا تھا، اس وقت 500 اور 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ ہمیں بھی 1000 روپیہ مہینہ خرچے کے لیے وہاں جب پڑھتا تھا تو میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، نہیں پڑھا سکتے تھے، تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی جگہ پر زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے جہاں غریب بچے ہوں، مسکین بچے ہوں، اور جن کے ماں باپ فیس دے کر پڑھانے کی پوزیشن نہیں رکھتے ہوں، ان مدرسے کے بچوں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مزید مسئلے پوچھنا ہو تو مفتی صاحب ابھی آج کانپور میں جمعہ پڑھائیں گے، کل قنوج میں رہیں گے، پرسوں یہاں آ جائیں گے، ہم تو خیر آج ہی چلے جائیں گے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ کے پیسے کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا اس سے بلڈنگ، کیا اس سے زمین، کیا اس سے یہ، کیا اس سے وہ، یہ تمام مسئلے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں الہ العالمین ہمیں ان جگہوں پر خرچ کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ قديرا نصيرا ولا تقل